دوسرا سوال کہتے ہیں کہ اہل ولایت اور اصحاب کمالات نے دنیا چھوڑ دی ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے کہ حب دنیا ہر برائی کی جڑ ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ صحابہ تو دنیا میں بہت زیادہ داخل ہوئے تھے، چنانچہ انہوں نے دنیا نہیں چھوڑی، بلکہ اس پر مزید یہ کہ ان میں سے کچھ لوگ تو اس دور کے متمدن لوگوں سے کہیں آگے بڑھ گئے تھے، تو پھر آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان صحابہ میں سے ادنا لوگوں کی قدر و قیمت بھی بڑے سے بڑے ولی سے بڑھ کر ہے؟ الجواب، ہاں یہ بھی سوال ہے. کہتے ہیں کہ مثلا رسول اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت پورا برائیوں کی جڑ ہے، اور اہل ولایت یعنی پورا خانقاہ والا خارقات کے ولی لوگ دنیا کے چھوڑ دیا، ہر چیز چھوڑ کر عبادت، ذکر، تسبیح، تقوی کے ساتھ اور اپنا نفس کے مارنا کے ساتھ ولایت کے مقام تک پہنچ پایا. لیکن صحابہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ دنیا نہیں چھوڑتے تھے، اپنا تجارت بھی کرتے تھے. بہت مالدار صحابہ تھا، کتنا صحابہ بہت مالدار تھا، تجارت بھی کرتے تھے، اپنا باغ میں بھی کام کرتے تھے، اور ہر یعنی حلال کے ہر کام میں تجارت میں کرتے تھے. کیسے وہ جو اولیاء پورا ہر چیز چھوڑ دیا، دنیا ہر چیز اللہ کے رضا کے کمانا کے لیے، لیکن صحابہ ٹھیک اللہ کے رضا کے کمانا تھا لیکن دنیا کے کام بھی کرتے تھے. کیوں ایسے لوگ بھی صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ وہ ہمیں کرو. الجواب، 32ویں مقالے کے دوسرے اور تیسرے موقف میں انتہائی قطعی درجے کے ساتھ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ دنیا کا ایک چہرہ وہ ہے جو اسماء الہیہ کے بالمقابل ہے، اور ایک وہ ہے جو آخرت کو دیکھتا ہے. ان دونوں چہروں کے ساتھ محبت رکھنا نقصان کا سبب نہیں بلکہ مدار کمال ہے، اور یہ کہ انسان یوں ان دو چہروں کی محبت میں آگے بڑھتا جائے گا، اللہ کی عبادت اور معرفت میں ترقی کرتا جائے گا. بس صحابہ کی دنیا ان دو چہروں میں تھی، کیونکہ انہوں نے دنیا کو اس نظر سے دیکھا کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے انہوں نے اسے بویا اور کاٹا، اور موجودات کا مشاہدہ اس نظریے سے کیا کہ اسماء الہیہ کا آئینہ ہے، اس لیے انہوں نے اس میں سیر و گردش کی اور اس کی طرف ذوق و شوق سے دیکھا. رہی دنیا کی فنا پذیری تو وہ اس کا تیسرا چہرہ ہے جو کہ فانی ہے اور جو کہ انسان کی خواہشات کی طرف دیکھتا ہے. ہاں مثلا دنیا کے 3 چہرے ہیں، 3 پہلو ہے. ایک پہلو کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے، یعنی انسان کھیتی کے جتنا بیج اگائے گا اس کے بعد وقت آنا پر زیادہ ملے گا. اور دوسرا چہرہ کیا ہے دنیا کے پہلو؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء الہیہ کے آئینہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء وہاں اس دنیا کے وہ چہرہ میں منعکس ہو جاتی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہما یہ 2 چہرے کے اوپر دنیا کی محبت کرتے تھے. تیسرا چہرہ کیا ہے؟ صرف دنیا کے عیاشی، دنیا کے لذتوں کے پیچھے جا کر نماز عبادت کچھ بھی چیز اس کے اندر نہیں ہے، دنیا کے ذوق شوق لذت لینا، وہ تیسرا چہرہ. صحابہ یہ تیسرا چہرہ میں کوئی بھی دیکھتا نہیں تھا. پہلا 2 چہرہ یعنی ایک آخرت کی کھیتی ہونا کی وجہ سے صحابہ کیا کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز حلال کی دائرے میں کرتے تھے اور اس کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک ذریعہ بناتے تھے. اور دوسرا پہلو سے دنیا کے ہر چیز مثلا سیر گردش کرنے کے وقت ہر چیز کے پھول کے اوپر پھل کے اوپر ہر جگہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات دیکھتے تھے اور اس کی تفکر کر کے اپنا ایمان آگاہ بڑھاتے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر اسم مثلا جا کر ایک مثلا بچوں کے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے رحم کے اسماء کی جتنا بڑائی ہے اس کے سمجھ پاتے. بیماروں کے دیکھ کر اس کا آنے والا شفاؤں کی تفکر کر کے اللہ تعالیٰ کے شافی اسم کے سمجھ کر کے اس سے آگاہ یعنی ایمان ترقی ہوتے تھے. ہر کائنات کے اندر حکمتی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا حکیم اسماء بالکل سمجھ پاتے تھے. ہر اسم مختلف جگہ میں مختلف شکل میں اللہ تعالیٰ کے منظم، مصور، ملون، مکرم اسماء سمجھ پاتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء کے سمجھنا
اس کی جانکاری ایمان کی ترقی کے باعث بن جاتی ہے. اس لیے صحابہ دنیا کی آخرت کی کھیتی کے چہرہ میں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کے منعکس ہونا کے چہرہ دیکھ کر اس کے اوپر کام کرتے تھے. اس لیے دنیا کی نہیں چھوڑتے تھے, دنیا کے اپنا لیے عبادت کے ذریعہ بناتے تھے, اپنا ترقی کے لیے ذریعہ بناتے تھے, اپنا آخرت کے کھمانا کے لیے ذریعہ بناتے تھے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنا کے لیے ذریعہ بناتے تھے. اس لیے یہ دنیا کے لیے دو چہرہ میں نقصانیت نہیں ہے. اس لیے دوسرا لوگ ہر ویلی وہ یہ پہلے دو چہرہ کے اوپر صحابہ جیسے کم نہیں کرنے کی وجہ سے دنیا کے تیسرا چہرہ اس کے سامنے آتی ہے, مجبور وہ کیا کرتی ہے, دنیا کے وہ چہرہ چھوڑ کرنا چاہیے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکے. اس لیے وہ اولیاء کیا کرتے ہیں, اس دنیا کے وہ چہرہ چھوڑنے کے لیے تھوڑا سا عبادت یعنی ریاضت سے اسی طرح ایک جگہ خاص مخصوص کر کے اس کی عبادت کے ذریعے وہ پہلے دو چہرے کی طرف جانا کوشش کرتے ہیں. اس کے صحابہ فوراً وہ پہلے کی دو چہرے یعنی آخرت کی کھیتی اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کے جگہ منعکس ہونے کی جگہ کے ذریعے دیکھنے کی وجہ سے صحابہ دنیا کا بھی ہر چیز حلال کے دائرے میں کرتے تھے, رکھتے تھے, تاکہ اس کے باوجود بھی ایمان میں بھی سب سے اعلیٰ درجے میں پہنچ پاتے تھے. ہاں یہ سوال بھی کرو ہم ختم